کے اوپر زبر ہے تو یہ اب الف نہیں رہا بلکہ ہم اسے حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت یعنی زبر کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، اس کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہے۔ یہ الف جو ہے اس کے اوپر نہ تو زبر ہے، نہ زیر اور نہ ہی پیش۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اگر الف خالی ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، تو ہم اسے الف ہی پڑھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قاف کے بعد یہ الف لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ آج ہم جانیں گے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اکثر لوگ الف اور حمزہ میں پہچان نہیں کر سکتے اور وہ بعض اوقات الف کو حمزہ اور حمزہ کو الف پڑھ دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو الف اور حمزہ میں فرق نہیں کرنا آتا، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث بننے والی ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے الف اور حمزہ کے درمیان فرق کو کرنے کے لیے آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ دوبارہ سے میں ریوائز کرتا ہوں، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے الف۔ اب اگر آپ دیکھیں تو الف کے اوپر نہ تو زبر ہے، نہ ہی زیر اور نہ ہی پیش، یہ بالکل خالی ہے، اس لیے اس کو الف پڑھا جائے گا نہ کہ حمزہ۔ دوسری جانب حمزہ کے اوپر حرکت ہوتی ہے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے 4 شکلیں آ چکی ہیں۔ اب پہلی شکل پر الف کے اوپر زبر ہے تو یہ اب الف نہیں رہا بلکہ ہم اسے حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت یعنی زبر آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے الف کے نیچے زیر ہے، آگے دیکھیے الف کے اوپر پیش، پھر آگے الف کے اوپر ساکن کی علامت ہے۔ تو یہ چاروں علامات جہاں پر آ جائیں الف کے اوپر تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو الف اور حمزہ کے درمیان جو عام طور پر جو فرق ہے وہ آپ کو ذہن میں آ چکا ہے۔ اب ہم اس کو قرآن پاک کے اندر سے مثالوں کے ذریعے واضح طور پر مزید اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلی مثال سورۃ الزاریات آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو سب سے پہلا جملہ ہے قال، یہاں پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو قاف کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہا ہے، اس کے بعد آپ کو الف نظر آ رہا ہے۔ یہ الف جو ہے اس کے اوپر نہ تو زبر ہے، نہ زیر اور نہ ہی پیش۔ اور آپ کو معلوم ہے ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اگر الف خالی ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، تو ہم اسے الف ہی پڑھیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ قاف کے بعد یہ الف لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قال کے ساتھ والا جملہ دیکھیں، فما، یہاں پر بھی میم کے اوپر زبر ہے اور ساتھ الف لکھا ہوا ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش کوئی بھی علامت نہیں ہے، تو یہ بھی الف ہی پڑھا جائے گا۔ قرآن پاک کی دوسری مثال دیکھیے، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایاک، یہ آیت مبارکہ کا جو حصہ ہے ایاک، ایاک، اس جملے کو اگر آپ دیکھیں تو حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایاک جو سب سے پہلا حرف ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، بہرحال یہ حمزہ ہے۔ آگے دیکھیں یا کے اوپر ہے تشدید، یا کے اوپر تشدید یعنی ڈبلیو کا نشان ہے، اوپر زبر ہے، پھر آگے آ رہا ہے الف۔ اب یہاں پر جو یا کے بعد جو الف ہے، اب یہاں پر یا کے بعد جو الف ہے وہاں پر آپ دیکھیں نہ تو الف کے اوپر کوئی زبر ہے، زیر پیش یا کوئی ساکن کی علامت، کوئی علامت نہیں ہے، تو یہاں پر یہ الف پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایاک، یہاں پر بھی یا کے بعد الف ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، تو یہ بھی الف پڑھا جائے گا۔ تیسری مثال کو دیکھیے، سورۃ الانفطار آیت نمبر 11۔ کرامن کاتبین،
اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں را کے اوپر زبر ہے، پھر آگے الف آ رہا ہے۔ اب دیکھیں اس الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ الف ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آیت مثال نمبر 4 دیکھیے آپ، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 7، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس آیت مبارکہ میں شروع میں دیکھیں صراط الذین، یہاں پر را کے بعد الف آ رہا ہے اور الف بالکل خالی ہے، ٹھیک ہے، نہ تو زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش، نہ ساکن کی علامت ہے، تو یہ الف خالی ہے، اس لیے اس کو الف ہی پڑھا جائے گا، نہ کہ حمزہ۔ اب دوسری حمزہ کی مثالوں کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال سورۃ الانفطار آیت نمبر 10، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ۔ اب یہاں پر وَإِنَّ، واو کے اوپر زبر ہے، پھر آگے الف آ رہا ہے اور اس الف کے نیچے زیر ہے، تو اب اس کی یہ الف خالی نہیں ہے، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو اب یہ الف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جس الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا ساکن کی علامت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال کو دیکھیے، سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس آیت مبارکہ میں حمزہ کے نیچے دیکھیں جو سب سے پہلا جملہ ہے اِنَّا، یہاں پر الف کے نیچے کیا ہے؟ زیر، ٹھیک ہے، اور آگے نون کے اوپر ڈبلیو کا نشان یعنی تشدید ہے، پھر آگے زبر ہے، تو یہاں پر جو الف ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو اب یہ الف نہیں رہا کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ چکی ہے، تو اب یہ حمزہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسری مثال کو ہم دیکھتے ہیں، سورۃ الفلق آیت نمبر 1، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ قل کے بعد اعوذ، یہاں پر دیکھیے الف کے اوپر زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ الف خالی نہیں ہے، زبر آ رہا ہے، تو اس لیے اب ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آخری مثال سورۃ الناس آیت نمبر 1، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی قل کے بعد اعوذ آپ کو نظر آ رہا ہے اور الف کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، الف خالی نہیں ہے، الف کے اوپر حرکت آ چکی ہے، اس لیے اب ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو الف اور حمزہ کے درمیان فرق کرنے میں آپ کوئی پریشانی اور مشکل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے لازمی پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔